الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، آج ذو الحجہ کی 8 تاریخ ہے. 2 دنوں بعد انشاءاللہ قربانی کا عمل ہوگا. یہ قربانی کیا ہے؟ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہے سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ان کی سنت اور ان کا طریقہ ہے. میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر ہیں. ان کی پوری زندگی مسلسل ان کا امتحان ہوتا رہا. پوری زندگی امتحان کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی کی لیاقت، اس کی صلاحیت کو معلوم کرنا. جب کوئی آدمی امتحان دیتا ہے تو امتحان لینے والے کے سامنے اس کی لیاقت، اس کی صلاحیت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی کی صلاحیت کا ہے، اس کے اندر کتنی لیاقت ہے، کتنی اچھائی ہے. امتحان کا یہ مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. سوال یہ ہے کہ امتحان کا مقصد تو انسان کی صلاحیت اور اس کی لیاقت کو معلوم کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، دل کے باتوں کو جاننے والے، عالم الغیب ہے. کس کے اندر کیا صلاحیت ہے یہ سب اللہ پہلے سے جانتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان کیوں لیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ امتحان کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی آزمائش کی جائے، اس کی صلاحیت معلوم کی جائے. کبھی کبھی امتحان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس آدمی کی صلاحیت اور اس کی اچھائی دوسروں پر واضح ہو جائے. ایک استاذ اپنے شاگرد کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ باصلاحیت ہے، ذہین ہے، لیکن پھر بھی اس کا امتحان لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس سے سوال کرتا ہے. تو اس استاذ کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ یہ معلوم کرے کہ بچے میں کتنی صلاحیت ہے، کیونکہ استاذ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. اس وقت استاذ دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اس بچے میں کتنی صلاحیت ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ معلوم کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام میں کیا صلاحیت ہے. آنے والی نسل کو، آنے والی امت کو، لوگوں کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ اور منصب جو عطا کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں یہ سب خوبیاں تھیں. لوگوں کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. امتحان بھی کیسا کہ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بت کی پوجا بھی ہوتی تھی اور بت لوگ بیچتے بھی تھے. ان کے والد صاحب علاقے کے بہت بڑے لوگ، آذر نام تھا، اور علاقے کے اندر بڑی شہرت تھی. اس گھر میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے اور ہوش سنبھالتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا: یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے والد، آپ اس بت کی پوجا کیوں کرتے ہیں جس بت کی حالت یہ ہے کہ نہ تو وہ کوئی بات سن سکتے ہیں اور نہ وہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر ایسی چیز کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ والد صاحب نے جواب دیا:
لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا، کہ ابراہیم تم ہمارے معبودوں کو اگر برا بھلا کہو گے تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اپنے وطن سے نکال دیں گے، نکل جاؤ میرے وطن، اپنے وطن سے، تم میرے معبودوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد زندگی میں اور دوسرا مرحلہ بھی آیا کہ پوری قوم مخالف ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے کہ جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو، جس سے تم مرادیں مانگتے ہو، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے سامنے اگر مٹھائی رکھ دو اور اس پر مکھی بیٹھ جائے تو اس مکھی کو نہیں اڑا سکتے، وہ خود تمہارے بنانے کے محتاج ہے، تم اٹھاتے ہو تو اٹھتے ہیں، رکھتے ہو تو رکھی جاتی ہے، تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جس میں کوئی جان نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں؟ لیکن ان لوگوں کا بس ایک ہی جواب تھا، وجدنا آباءنا لہا عابدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی حالت میں پایا ہے، انہی کی عبادت کرتے پایا ہے، اس لیے ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ان کو جواب دیتے رہے، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تمہارے آباء و اجداد بھی اور تم بھی گمراہی کے اندر ہو اور کھلی گمراہی کے اندر ہو، چھوڑو ان چیزوں کو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کہتے سنتے یہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اگر تفصیل سے بیان کروں تو اصل بات رہ جائے گی، اس لیے اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی تجویز پیش کی گئی۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس وقت عراق کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا نام ہوتا تھا نمرود۔ نمرود تک خبر پہنچی، نمرود آیا اور اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم ہم کو معبود نہیں مانتے اور ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بتاؤ تمہارے معبود میں، تمہارے رب میں وہ کون سی خوبی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا تیسرے پارے میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ میرے معبود کی صفت ہے کہ میرا معبود مارتا ہے اور جلاتا ہے، مارنے کا اختیار اور جلانے کا اختیار میرے معبود کو ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ یہ اختیار تو مجھے بھی ہے، میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک مجرم کو پکڑ کے لاؤ، اور مجرم کو لا کر کہا کہ دیکھو اس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، اس کو موت کی سزا ہو گئی تھی، اب ہم اس کو موت سے رہائی دے دیتے ہیں، چھوڑ دیا۔ کہا کہ مرنے والے آدمی کو ہم نے چھوڑ دیا، گویا میں نے زندہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک بے گناہ کو لاؤ، اور اس کو لا کر اس کا سر قلم کر دیا، کہا دیکھو کہ جو زندہ رہنے والا تھا اسے میں نے مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس احمق کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مارنے اور جلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ بے گناہ کو مار کر سمجھتا ہے کہ ہم نے مار دیا، اور گناہ گار کو چھوڑ کر سمجھتا کہ میں نے زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کر دیا، کہا کہ ہمارے معبود کی صفت یہ ہے، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم یہ اختیار رکھتے ہو تو تم سورج کو پچھم سے نکال دو۔ اس نے سوچا کہ اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبہت الذی کفر، وہ بادشاہ مبہوت ہو گیا اور وہ ہار گیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ اس کے نام و نشان کو مٹا دو، کیونکہ اگر یہ رہ گیا تو پھر ہماری بادشاہت بھی خطرے میں ہے، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے اور پھر ان کے تابع ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اس لیے اس نے ایک تجویز پیش کی کہ آگ جلاؤ اور آگ میں اسے ڈال دو۔ چنانچہ آگ جلا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بھی، اس آگ کی صفت علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کے اندر اتنی تپش تھی کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ اڑتا تو پرندہ جھلس کر اس میں گر جاتا تھا۔ اتنی سخت آگ کے اندر جب ڈالا گیا، اللہ کا حکم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت نکل گئے، اپنے وطن کو چھوڑا، دوسرے ملک کی طرف نکل گئے، مختلف ممالک کا سفر کیا، مصر کا بھی سفر کیا، اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو حضرت سارہ تھی،
اس کو اس کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ باندی کے طور پر عطا کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے بھی ہوتی ہے، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دوسری بیوی حضرت سارہ ہجرت کرتے رہے، مختلف ممالک کا سفر کرتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب بڑھاپے کو پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں ایک صالح اولاد عطا کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور حضرت ہاجرہ کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میں مختصر تاریخ بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ابھی دودھ پیتے ہیں، ابھی چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اللہ کا ایک اور حکم آ جاتا ہے، ایک اور آزمائش ہوتی ہے کہ اس بچے کو لے جاؤ، فلسطین کے سرزمین سے نکلو جہاں سرسبز و شادابی ہے، اور ایک چٹیل میدان میں جہاں انسان تو انسان کوئی حیوان بھی نظر نہیں آتے، ایسے بے آب و گیاہ وادی مکہ مکرمہ میں جا کر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ اپنی بیوی کو ساتھ لیتے ہیں، مٹکے میں تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، اور دے کر اور مکہ مکرمہ میں جہاں خانہ کعبہ ابھی تعمیر ہے وہیں پر اس کو چھوڑ کر چلنے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے کہ ابراہیم مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ وہ خاتون جو ایک نبی کی بیوی تھی، اس نے بھی کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیلنے کودنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب حکم آتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ سوچئے کتنی بڑی آزمائش ہے، بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا ہوا اور مانگنے پر، دعاؤں پر ایک بیٹا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل کو ہمارے راستے میں ذبح کر دو، ہمارے لیے ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، لگاتار دیکھتے ہیں، 3 دن دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرتے ہیں، ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جہاں ذبح کرنے کا مقام ہے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اسماعیل یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے اسماعیل میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ خدا کی مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی بننے والے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی تیاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکلتے ہیں، شیطان راستے میں آتا ہے، اور شیطان سوچتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیا تب تو ان کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہو جائے گا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی مل جائے گی۔ چنانچہ اس شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے جا رہے ہیں، جانتے ہیں خواب کا کیا اعتبار، آپ خواب دیکھ کر کیوں ذبح کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے، 7 کنکری اٹھا کر اسے مارا، آگے بڑھ گئے، دوبارہ بہکایا، دوبارہ 7 کنکری سے مارے، پھر تیسرے مرتبہ بہکایا، تیسرے مرتبہ بھی مارے تو شیطان چلا گیا۔ شیطان نے جب یہ سوچا کہ اب یہاں دال گلنے والی نہیں، ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے، حضرت ہاجرہ سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ کہا والد صاحب کے ساتھ گئے، کہا کہ والد صاحب انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کیوں ذبح کریں گے؟ اللہ کا حکم ہوگا تبھی تو ذبح کریں گے۔ شیطان نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں سینکڑوں اسماعیل کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خدا کے حکم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ابراہیم تنہا چلے گئے، اگر مجھے لے کر کے جاتے تو میں اپنا داماد اٹھاتی اور اللہ کے دربار میں اس کی قبولیت کی دعا کرتی، اور ادھر اسماعیل کے گردن پر چھری چلتی۔ شیطان وہاں سے بھی نامراد ہو کر نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ذبح پر پہنچتے ہیں، اور جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ ابو جان آپ اگر مجھے ذبح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہیں میری نگاہوں سے
چار ہو جائیں گی، اور آپ میرے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے حکم کو کہیں چھوڑ نہ دیں، اس لیے آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے، مجھے اوندھے منہ لٹا دیجئے اور میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے کہ کہیں میں تڑپوں نہیں، میں ہاتھ پاؤں نہ چلاؤں اور آپ کو لگ جائے اور بے ادبی ہو جائے، اس لیے آپ مجھے اوندھے منہ لٹا دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی درخواست کو قبول کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، اوندھے لٹا دیتے ہیں، اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیتے ہیں اور بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ چھری نہیں چلتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جلدی کیجئے، چھری کہیں تیز نہ ہو، چھری تیز کیجئے۔ جب چھری کو پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر ٹکڑے ہو جاتا ہے، گردن پہ چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہر چیز پر ہے۔ اللہ چاہے تو آگ کو جلانے کا حکم دے دے، چاہے تو آگ کو ٹھنڈی بنا دے۔ اللہ کا حکم اگر چلے تو چھری چلتی ہے، اللہ کا حکم ہو جائے تو چھری نہیں کاٹتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں جب ذبح کر کے فارغ ہوتے ہیں، آنکھ سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، سامنے ایک مینڈھا ذبح ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جو یہ قربانی کرتے ہیں یہ در حقیقت اسی واقعے کی یادگار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر جو چھری چلائی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا، آپ محسنین میں سے اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اور اس طریقے کو امت محمدیہ کے اندر بھی جاری کر دیا کہ یہ طریقہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم سب بھی اسی طریقے کی یادگار مناتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کے دن قربانی کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کا قتل کرانا، کسی کا ذبح کرانا پسندیدہ ہو، اور اللہ کو نہ تو بھوک لگتی ہے نہ اللہ کو پیاس لگتی ہے۔ اللہ کھانے پینے کا محتاج نہیں کہ کسی کے خون سے اور کسی کے گوشت سے اپنی بھوک اور پیاس مٹائے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے ہم سب کے جذبات کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم سب کے احساسات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ کسی کے خون کی ضرورت ہے نہ کسی کی گوشت کی ضرورت ہے، ولکن ینالہ التقوی، ہاں البتہ اللہ ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ جو جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے، یہ چھری کس وجہ سے چلاتا ہے، کس احساس کے ساتھ چلاتا ہے، کس جذبے کے ساتھ چلاتا ہے۔ کہیں گوشت کھانے کے لیے تو نہیں چلاتا، کہیں دکھاوے کے لیے تو نہیں چلاتا، کہیں مجبوری میں تو نہیں چلاتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو صرف اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ اگر قربانی نہیں کریں گے تو بچوں کو کھانے کے لیے گوشت کہاں سے آئے گا، چلو بھائی ایک حصہ میرا بھی رکھ دو، بچوں کو کھانے کے لیے کچھ گوشت ہو جائے گا۔ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کہ فلاں صاحب اتنے بڑے دولت مند ہیں، اس لیے ایک جانور بھی کریں تو ایسا کریں کہ لوگوں کو لگے کہ گاؤں میں سب سے تگڑا جانور ان کا ہے، سب سے قیمتی جانور ان کا ہے، اس مقصد سے قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر کسی کی نیت دکھاوے کی ہے، کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمیں صرف تقویٰ چاہیے، تمہارا احساس چاہیے، تمہارا جذبہ چاہیے، تو آپ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیجئے۔ اگر ہمارا یہ مقصد ہے تو آج ہی دل کے ارادے کو بدل لیجئے اور صرف اللہ کے لیے قربان کیجئے، اللہ کے لیے اپنے جانور کو ذبح کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی ہمیں کچھ پیغام بھی دیتی ہے، ہمیں یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، باطل نظریات کو، باطل خیالات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیں گے۔ زندگی کے اندر آپ غور کریں گے تو مختلف مراحل میں، مختلف مواقع میں ہمارے زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں جہاں پر ہمیں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، جہاں مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، جہاں احساسات کی قربانی دینی پڑتی ہے، جہاں رشتہ داروں کی قربانی دینی پڑتی ہے، جہاں تعلقات کی قربانی دینی پڑتی ہے، جہاں پر ہمارے ارمانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر ان جگہوں میں ہم ان چیزوں کی قربانی دے دیتے ہیں تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو قربان نہیں کرتے تو یقیناً ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
اسوہ پر اور ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر میں آنکھیں کھولتے ہیں، اس گھر کے اندر بت کی پوجا ہوتی ہے، اس گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے والد بزرگوار آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے لیکن ہم زبان نہیں کھولتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، چاہے وہ 100 سال سے ہو رہی ہو، 200 سال سے ہو رہی ہو، لیکن اگر وہ برائی ہے تو آپ زبان کھول کر کہیے، آپ کو جتنی قدرت ہے، جتنی طاقت ہے، آپ اس طاقت اور قدرت کو استعمال کیجئے اور اس برائی کو روکنے کی کوشش کیجئے۔ پورا معاشرہ مخالف ہو گیا، پورا شہر مخالف ہو گیا، بادشاہ وقت مخالف ہو گیا، ماں باپ مخالف ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی رٹ تھی، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا گمراہی میں تھے، یہ حق کا راستہ نہیں ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، بت پرستی کا راستہ حق راستہ نہیں ہے، حق راستہ وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، میرے راستے کی طرف آؤ۔ میرے بھائیوں، آپ تمام حضرات سے میں کہتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے اور بتائیے آپ کے گھر کے اندر جو برائی ہوتی ہے، کیا آپ اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں؟ کیا آپ میں ہمت ہے؟ کیا آپ میں جرأت ہے؟ کیا آپ اپنے گھر کی برائی کو بند کر دیں؟ آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے، شادی کے اندر مروا ٹنگاتا ہے اور بے حیائی کے ساتھ، میں تو کہتا ہوں بے حیائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ ایک گناہ کو عمل میں لانے کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ صاحب مروا ٹانگنے کا وقت ہے، فلاں تاریخ کو مروا ہوگا، شادی کے کارڈ میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو مروا ہوگا، جماعت بن کر کے ہم لوگ اس گناہ کو انجام دیں گے۔ کیا یہ بے حیائی نہیں ہے کہ ایک برائی کو کرنے کے لیے یہ مروا ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندو کے عقیدے کے اندر شامل ہے؟ آج مسلمان اس مروے کو پروان چڑھانے کے لیے، ہندو کے رسم کو پروان چڑھانے کے لیے، ہندو کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر مروا ٹانگتے ہیں اور اجتماعیت کے ساتھ، اعلان کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ جمع ہو کر کے اس برائی کو انجام دیتے ہیں۔ ہے ہمارے گھر میں کوئی نوجوان جس کو یہ ہمت ہوا، جرأت ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہہ دے انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، 100 سال سے یہ رسم چل رہی ہے لیکن یہ رسم گناہ ہے تو گناہ ہے، ہم اپنے شادی میں نہیں ہونے دیں گے۔ ہے کوئی ماں کا لال، ہے کوئی نوجوان جو کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ ہمارے شادی کے اندر یہ سندور کا رسم نہیں ہوگا، ہمارے شادی کے اندر مروے کا رسم نہیں ہوگا؟ ہمارے نوجوان بھی یہ قدرت نہیں ہے، یہ جرأت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کر رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ اے نوجوانوں، 100 سال سے اگر کوئی برائی ہو تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، سمجھتے ہو کہ یہ غیروں کے مذہب کو مضبوط کرنا ہے، تو کھڑے ہو جاؤ اور ببانگ دول کہہ دو کہ ہماری شادی میں مروا نہیں ہوگا، ہماری شادی میں سندور نہیں ہوگی، لیکن ہمیں یہ جرأت نہیں۔ یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ان برائیوں کو ختم کریں۔ آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک سسٹم چل پڑا ہے، جب کھانے کی باری آئے ولیمہ کرتے ہیں، ولیمہ سنت ہے، لیکن اس ولیمے کے کھانے میں کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، آپ بیٹھ کر کھاتے تھے، زندگی میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے نہیں کھایا، لیکن آپ کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ کب؟ جب ہم ولیمہ کرتے ہیں، آپ کی سنت کے نام پر ولیمہ کی جاتی ہے اور آپ کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ کیا کوئی نوجوان ہے جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میری شادی کے ولیمے میں کھڑے ہو کر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے میرا پیسہ زیادہ لگ جائے، ہم 10 آدمی کو ہی کھلائیں، 20 آدمی کو ہی کھلائیں، 500 1000 کو نہیں کھلائیں گے، ہم 100 کو ہی کھلائیں گے، لیکن ہم بیٹھ کر کے کھلائیں گے، ہم سنت کی مخالفت نہیں کریں گے، نبی کی سیرت کو تار تار نہیں کریں گے؟ ہے کوئی نوجوان جو کہہ دے؟ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ہم جرأت مند ہو جائیں۔ ہم اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں کوئی برائی ہو تو ہم اس کو کھڑے ہو کر کے بوانگ دول کہہ دیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ہمارے باپ دادا نے برائی کی ہے، ہم اس برائی کو آگے نہیں چلنے دیں گے، چاہے اس کے لیے وطن سے نکال دیا جاؤں، اس کے لیے آگ میں جلا دیا جائے، اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑے ہم دیں گے، لیکن ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی اسوہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی بتلایا ہے قرآن نے کہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس اسوے کو، اس نمونے کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں۔
کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔